دیوالی مسلمانوں کی تہوار نہیں ہے. دیوالی مسلمانوں کی تہوار نہیں ہے، وہ کفریہ تہوار ہے. اسلام سے اس کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے. ہمارے اس علاقے میں مسلمانوں کی کثرت کے باوجود اس طرح سے مسلمان بھائیوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ایسا مزاج، ایسی فیلنگ محسوس ہوتی ہے جیسے عید کے موقع پر ہوتی. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں اتار لیں کہ میں نے اس سے پہلے کئی موقعوں پر یہ بات وضاحت کے ساتھ رکھی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جب تک ہم تمیز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی مسلمان الگ سے بن نہیں سکتے. ایمان اور کفر پر میری بڑی تقریریں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایمان اور کفر میں تمیز کیے بغیر ہم یہ نہیں کہتے کہ کافروں سے لڑنا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کافروں سے دشمنی کرنا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ تعلقات کیے ہیں، معاملات کیے ہیں. کافروں کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ان سے محبت کا، انسانیت کا، ہیومینٹی کا برتاؤ بھی ضرور کریں گے، لیکن ہزار بھی ہو جائے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہمیں کرنا پڑے گا. ایمان اور کفر کے درمیان اگر ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی گرے پوائنٹ نہیں ہے. یعنی ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی جمع ہو، کفر بھی جمع ہو. ایمان اور کفر نیگیٹو پازیٹیو کی طرح ہے. ایمان اور کفر آگ اور پانی کی طرح ہے. جہاں ایمان ہوگا کفر کا ذرہ وہاں نہیں ہو سکتا، اور جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان کا ذرہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی دل میں اللہ اور غیر اللہ نہیں جمع ہو سکتے. ایک ہی دل میں اللہ اور ما سوی اللہ جمع نہیں ہو سکتے. کفر تو دور کی بات ہے، ہم تو اللہ کے سوا کسی دوسرے انسان کی محبت بھی دل میں جمع نہیں کر سکتے. نبی کی محبت بھی اللہ کی محبت کا ریفلیکشن ہے، پرتو ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت دونوں ایک چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو بیوی کی محبت اللہ کی محبت کے ایکول نہیں آ سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی زندگیوں میں کہ ان کے یہاں اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ اولاد کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہنوں میں رکھیں. آپ ہزار مسائل بیان کریں، ادھر ادھر کی جسٹیفیکیشن کریں، کہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی خواہش ہے، آپ سارے جسٹیفیکیشن دیں. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے. ایمان اور کفر کسی پوائنٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، کسی بھی پوائنٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک قدم آپ ایمان میں رکھیں گے تو دوسرا قدم کفر میں نہیں رکھ سکتے. ایمان میں ایک قدم ہے تو دوسرا قدم ایمان میں ہی ہوگا. آپ نے کفر میں ایک قدم رکھنے کی خواہش کی تو پھر آپ ایمان میں قدم نہیں رکھ سکتے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. بالکل وضاحت کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں. آج امت کا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں معلوم. ہم ہزار تقریریں سن لیتے ہیں، بیانات سن لیتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں علماء کی مجلس میں بیٹھ کر واقعات خوب سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ کفر سے نفرت دل کے اندر ہونی. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. آپ کو معلوم ہے ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ ہمارے کلمے کا ترجمہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہم نے اللہ کو ماننے سے پہلے سارے معبودوں کا انکار کیا ہے. ہم پہلے سب کا انکار کرنے والے ہیں، بعد میں ماننے والے ہیں ایک اللہ کو. ہم سارے دینوں کا انکار کرنے والے پہلے ہیں، اسلام کو بعد میں ماننے والے ہیں.
ہم ساری دنیا کے سارے ریتی رواج کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی صحیح نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حق نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے، کوئی سچا نہیں سوائے اسلام کے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے ایمان کو ماننے سے پہلے باطل کا انکار کیا ہے۔ ہمارے اندر انکار کرنے کی صفت زیادہ ہے، ہمارے اندر انکار کرنے کی صفت زیادہ ہے۔ ہم آج الٹا کر رہے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، یہ میری خواہش کی وجہ سے کر لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہوں، مروں گا تو مسجد میں میرا جنازہ پڑھا جائے گا، مروں گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے گا، لیکن میرے دل میں اس کی محبت بھی ہے، میرے دل میں یہ تہوار کی محبت ہے، میں بھی اسی طرح پٹاخے پھوڑنے کو پسند کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح گریٹنگ دیتے ہوئے پھرتا ہوں، میں بھی اس کلچر کو پسند کرتا ہوں کہ خواہش سے میں نے ان کے کپڑے پہن لیے، میرے دوست سارے ہیں وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں بھی ان کے لباس میں آ جاتا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ کوئی تو گناہ نہیں کر رہا ہوں نہ، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کیا تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دل میں کفر سے محبت، ایسے ہی مطلب ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں کفر کی محبت نہ ہو اور ظاہری طور پر میں کفر کو اختیار کروں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر میں مسلمان ہوں، دل میں کفر بھرا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو ہم گرے پوائنٹ کہتے ہیں، یعنی بلیک اینڈ وائٹ کا معاملہ ہے، یا تو بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا، یا تو کفر ہوگا یا اسلام ہوگا، بیچ میں جو گرے پوائنٹ ہے اس کا دین میں کوئی تصور نہیں، اس کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ اس میسیج کو ہمیں پوری امت تک پہنچانا ہے۔ ہم مسلمان اسی وقت بنیں گے جب یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ باقی تعلقات تو اپنی جگہ ہیں، ہم یہ منع نہیں کرتے کہ کافروں سے دوستی نہیں کریں گے، کافروں سے تعلقات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ لین دین ہم کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ہے یہودیوں کے ساتھ لین دین، ان سے اپنے ضروریات ہم پوری کریں گے، ان سے ہم دوستانہ تعلق بھی رکھیں گے، ان سے ہم اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن ان کے کفر سے ہمیں نفرت ہوگی، ان کے کفر سے ہمارے دل کے اندر تکلیف ہوگی کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، یہ بندہ ایک اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت میں پڑا ہوا ہے۔ اس تکلیف کا اظہار اس تکلیف کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے ہم اس سوسائٹی کے اندر جئیں گے۔ یہ کیفیت ہمیں آنی چاہیے۔ آپ ہزار تعویلیں کریں، آپ ہزار جسٹیفیکیشن دیں کہ میرے کمپنی کا مسئلہ ہے، میرے دکان کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایمان اور کفر کے درمیان آپ ایسا سٹینڈ نہیں بنا سکتے۔ سرکار کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے ایسی ہی قربانیاں لی۔ مکے کے اندر ہم نے واقعات سنے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر وہ ظلم ڈھایا گیا۔ خباب بن الارت کا واقعہ میں بار بار سناتا ہوں رضی اللہ عنہ، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا اور انگاروں میں ان کو کھینچا گیا اور ان کی پیٹھ گل کر اس سے جو خون اور پیپ نکلتا ہے، جو چربی نکلتی ہے، اس سے آگ بجھ رہی ہے۔ اتنی سخت تکلیف ان لوگوں نے برداشت کی۔ کیا ان کے یہاں ذہن میں یہ نہیں تھا کہ چلو ہم ایک بیچ کا نیوٹرل سٹینڈ لیتے ہیں کہ اسلام بھی ہم رہیں گے، کافروں کے پاس بھی چلے جائیں گے، مورتیوں کی محبت بھی دل میں رکھ لیں گے، اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے، کئی کو دونوں کے درمیان لڑیاں لانا، کئی کو دونوں کے درمیان ہمیں نیوٹرل رہیں گے، یہ سوچ صحابہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جان دے دینی برداشت کر لی، گوارا کر لی، لیکن ایمان اور کفر کے بیچ میں گرے پوائنٹ پر وہ کبھی نہیں گئے، کبھی نہیں گئے۔ یہ ہماری قوم کا سب سے المیہ، سب سے بڑا فتنہ آج امت کے درمیان یہ ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اس لیے سب کے ساتھ منگل کریں گے، وہ بھی پٹاخے پھوڑیں گے، وہ ساری خرافاتیں کریں گے، جسٹ انجوائمنٹ کے نام سے ہی صحیح، لیکن یہ کفر سے محبت ہے،
یہ کفر سے محبت ہے، اور کفر سے جو محبت کرتا ہے 1000 سجدے وہ مارے، 1000 رکعتیں وہ پڑھے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اگر دل کے اندر کفر سے محبت آ جائے۔ تو یہ بات میں آج اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عید کا سماں لگتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے شام میں ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے جیسے آج ہمیں ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ پورے مدراس میں مسلم گنجان آبادی کا علاقہ ہمارا یہ ٹرپلیکن اور رائے پٹا کا علاقہ ہے۔ آپ گھوم کر دیکھیں، سب سے زیادہ مسلمان یہاں بستے ہیں، اور ان کی ذہنی حالت کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ لوگ کافروں کے سنگت اپنے آپ کو اتنا کھپا چکے ہیں، ملا چکے ہیں کہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی خوشی کا دن ہے، کون خوشی منا رہا ہے، اور اس خوشی کے اظہار کا طریقہ کیا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ المیہ ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی یہ حالت ہے۔ ویسے ہی اللہ نہیں مارتے کسی کو، ویسے ہی اللہ نہیں مارتے، ہماری نعمتیں ہم سے جو چھن جاتی ہیں ویسے ہی اللہ نہیں چھین لیتے۔ قرآن مجید کی آیت میں تفسیر سے جوڑ رہا ہوں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، ان لوگوں نے یا ہم لوگوں نے اللہ پر ظلم نہیں کیا، ہم لوگوں نے اللہ کا نہیں بگاڑا، ہم نے اپنے خود کو برباد کر لیا ہے، ہم نے خود کو برباد کر لیا ہے۔ کافر سے اللہ مرواتے ہیں، کافر سے اللہ پٹواتے ہیں، کافر سے اللہ ذلیل اور رسوا کرواتے ہیں، تو یہ اللہ خود نہیں کرتے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان کہنے والے سو کالڈ مسلمز کی وجہ سے یہ حالت ہم پر آ رہی ہوتی ہے۔